الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين۔ بزرگان محترم، گزشتہ جمعہ یہ بتایا گیا تھا اللہ کے نزدیک کسی بھی انسان کی حیثیت قابلیت کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ قبولیت کی وجہ سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نزدیک پسندیدہ بندہ وہ ہے جس کو بارگاہ الہی میں قبولیت مل جاتی ہے۔ اس دنیا کے اندر انسان کئی مسائل سے دوچار رہتا ہے۔ ہر انسان کے حالات الگ الگ ہیں، ہر انسان کے مسائل الگ الگ ہیں، ہر انسان کی پریشانیاں الگ الگ ہیں، ہر انسان کے حالات الگ الگ ہیں۔ ہر آدمی کے حالات ایک دوسرے سے الگ الگ ہیں۔ ہر آدمی کے گھریلو مسائل ایک دوسرے سے الگ الگ ہیں۔ ہر شخص کے کاروباری مسائل ایک دوسرے سے الگ الگ ہیں۔ بہرحال انسان اس دنیا میں کئی مسائل سے دوچار رہتا ہے۔ جب کبھی انسان پریشانیوں میں، مصیبتوں میں گھر جاتا ہے، بار بار اس کا دل پکارتا ہے کاش کہ ان مسائل سے اللہ تعالیٰ مجھے نکال دے، ان پریشانیوں سے نجات مل جائے۔ بیمار چاہتا ہے کہ صحت ہو جائے، مقروض آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کے قرضے ادا ہو جائیں، بے روزگار آدمی یہ چاہتا ہے کہ اسے اچھا روزگار مل جائے، اچھی ملازمت مل جائے۔ بہت سے مسائل میں آدمی یہ چاہتا ہے کہ یہ مسائل ختم ہو اور میرے حالات بدل جائیں، اور جن مشکلات میں میں پھنسا ہوا ہوں ان مشکلات سے مجھے نجات مل جائے۔ اس کے لیے آدمی بار بار اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتا ہے
کہ اللہ میری مدد فرما دیجئے، میں بیمار ہوں صحت دے دیجئے، پریشان حال ہوں سکون عطا فرما دیجئے، بے روزگار ہوں روزگار عطا فرما دیجئے، لاولد ہوں اولاد عطا فرما دیجئے۔ ہر آدمی اپنے اپنے مسائل میں اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتا ہے، مانگتا ہے۔ بہت سی مرتبہ آدمی پھر یہ سوچتا ہے کہ میں تو کئی زمانے سے اللہ سے مدد مانگ رہا ہوں، لیکن میرے حالات بن نہیں رہے ہیں۔ جس غرض کے لیے میں اللہ سے مدد مانگ رہا ہوں، بظاہر مجھے اس میں اللہ کی مدد ہو نہیں رہی ہے۔ اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں۔ دوستو، ہر چیز کا ایک اصول، ایک ضابطہ ہوتا ہے۔ جب آدمی اصول اور ضابطے کے مطابق کوئی کام کرتا ہے تو وہ کام ڈھنگ سے پورا ہو جاتا ہے۔ کسی بھی کام کو آدمی ڈھنگ سے نہ کرے بلکہ بے ڈھنگے پن سے کرے، اس اصول سے نہ کرے جس اصول سے کرنا چاہیے، تو اس کے پیچھے آدمی چاہے کتنے بھی محنت کرتا ہو، وہ کام بنے گا نہیں، بگڑے گا۔ سرکاری آفس کا کام ہے، وہاں کا ایک اصول ہے، اس اصول کے مطابق اگر اپنی فائل کو لے جا کر آدمی سبمٹ کرتا ہے تو وہ کام ہوگا۔ لون لینا چاہتا ہے، جائز ناجائز یہ دوسرا مسئلہ ہے، صرف سمجھانے کے لیے یہ مثال دے رہا ہوں۔ لون لینا چاہتا ہے، اس کا ایک اصول ہے، اگر اس اصول کے مطابق جائے گا تو اس کو ملے گا۔ کسی کالج یا اسکول میں ایڈمیشن لینا ہے، وہاں کا ایک اصول اور ضابطہ ہے، اگر وہاں کے اصول اور ضابطے کے مطابق ایڈمیشن کے لیے کوشش کرے گا تو ایڈمیشن مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی مدد کرنے کے سلسلے میں اپنا ایک اصول بیان کیا ہے۔ اگر ہم اس اصول کو اپنا کر اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اگر اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں گے تو یقیناً مدد ملے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اپنا اصول نہیں بدلتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اپنا ضابطہ اور قانون نہیں بدلتے، اور یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کی ہے، اس کا ذکر قرآن میں کیا ہے کہ ہم اپنا اصول نہیں بدلتے۔ تو مدد کے سلسلے میں اللہ کا جو اصول ہے، اگر آدمی ان اصولات کی پابندی کرتے ہوئے اپنے حالات میں سدھار کے لیے، اپنے پریشانیوں کے حل کے لیے، پہنچنے والی مصیبتوں سے نجات کے لیے اس اصول کے مطابق اللہ سے مدد مانگے گا تو اللہ مدد فرمائے گا۔ لیکن اگر آدمی اس اصول کو فالو نہ کرے اور یہ کہے کہ میں آپ کے اصول کو تو فالو نہیں کرتا لیکن مجھے مدد چاہیے، جیسے کوئی آدمی کالج میں ایڈمیشن لینا چاہتا ہے، بولے میں کالج کا جو رول ہے وہ رول کو نہیں مانتا مگر مجھے ایڈمیشن چاہیے، گورنمنٹ کا جو رول ہے میں اس رول کو نہیں مانتا لیکن میرا کام ہونا چاہیے،
تو کام تو اس کا کہیں پر بھی نہیں ہوگا، نہ کالج میں ہوگا، نہ آفس میں ہوگا، نہ بینک میں ہوگا، نہ کہیں پر ہوگا۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مدد بھیجنے کے سلسلے میں اور بندوں کی مدد کے لیے ایک اصول بنایا ہے، اور جو آدمی اس اصول کو اپنا کر اللہ سے مدد طلب کرے گا، اللہ اس کی مدد فرمائے گا۔ وہ اصول کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ دو باتیں فرمائی ہیں، دو اصول بیان فرمائے ہیں۔ مدد چاہتے ہو تو ہمارے دو اصول ہیں، یہ دو اصول کی پابندی کر لو، ہم تمہاری مدد کریں گے۔ یہ دو اصول کو اپنا لو، ہم تمہاری مدد کریں گے۔ پہلا اصول کیا ہے؟ استعینوا بالصبر۔ جو بھی حالات تمہارے اوپر آئے ہیں ان حالات پر پہلے صبر کرو، جو بھی حالات آئے ہیں۔ اب وہ حالات کیا ہیں؟ ہر ایک کے حالات الگ الگ ہیں۔ ان حالات کے اوپر پہلے آدمی صبر کرے، یہ سوچتے ہوئے کہ یہ حالات میرے اوپر اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں۔ ہمارے اوپر حالات آتے ہی ہم اس کو اللہ کے بھیجے ہوئے نہیں بلکہ انسانوں کے کیے ہوئے کارستانی سمجھتے ہیں۔ فلانا شاید کرایا ہوگا، فلانا شاید یہ کیا ہوگا، فلاں رشتہ دار کیا ہوگا، فلاں پڑوسی کیا ہوگا، یہ ہم سوچتے ہیں۔ فلاں کو میرے سے حسد ہے، فلاں میرے سے جلن ہے، فلاں مجھے دیکھ نہیں سکتا، فلاں کو میری ترقی نگاہوں میں نہیں جچتی، ہو نہ ہو فلاں کا کام آئی ہے۔ اب فلاں کی چکر میں پھر انسانوں کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ ان پریشانیوں سے کون مجھے نکالے گا۔ اب لوگ پتے بتاتے رہتے ہیں، ہم ان کے گھروں کے چکر کاٹتے رہتے ہیں، کبھی یہ عامل کے در پہ، کبھی وہ عامل کے در پہ، کبھی یہ درگاہ پہ، کبھی وہ مزاور کے پاس، کبھی یہ مزاور کے پاس۔ یہ سوچنے تیار ہی نہیں ہوتے کہ یہ حالات اللہ کی طرف سے میرے اوپر بھیجے گئے ہیں۔ تو ان حالات میں جو تصور ہے کہ یہ انسانوں کے کارستانی ہے، یہ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، اس کا تصور ہی نہیں ہے، تو ہمارے اندر اللہ کی طرف رجوع کرنے کا مزاج نہیں ہوا۔ کبھی ماں دماغ میں شک ڈالتی ہے تو کبھی دماغ میں بیوی شک بھرتی ہے، کبھی دوست احباب رہا سہا کسر پورا کر دیتے ہیں۔ اب دماغ میں بس ایک ہی بات چل رہی ہے کہ یہ فلاں کا کیا ہوا ہے، یہ فلاں کا کرایا ہوا ہے، یہ فلاں کا بھیجا ہوا ہے۔ کیا کرنا چاہیے؟ بھلے اس کا علاج کرنے والوں کے پاس جانا چاہیے۔ اب ان کی تلاش شروع ہوتی ہے، کبھی یہ عامل کے در پہ، کبھی وہ عامل کے در پہ، کبھی اس کے گھر پہ، کبھی اس کے گھر پہ، اور پھر یہ بولتے پھرتے ہیں کہ اللہ میری مدد ہی نہیں کر رہا، میں بہت پریشان ہوں۔ ارے تو اللہ سے مدد چاہ رہا کہاں؟
ہم اللہ سے مدد چاہ ہی کہاں رہے ہیں؟ کبھی بھیلامیں جلا رہے ہیں، کبھی پلیتے جلا رہے ہیں، کبھی عود لوبھان کا دھواں دے رہے ہیں، کبھی اگربتیاں جلا رہے ہیں. سب ہم اسی چکر میں پڑے ہوئے ہیں، اور شکوہ ہے صرف اللہ سے کہ اللہ مدد نہیں کر رہے. صاحب آپ اللہ سے مدد طلب کب کریں؟ بچے کو نوکری نہیں مل رہی، کرائے سو ہے. بچی کی شادی نہیں ہو رہی، بھلے کرائے سو ہے. دکان نہیں چل رہی، بھلے کرائے سو ہے. شوہر بیوی لڑ لے رہی، بھلے کرائے سو ہے. سب اسی چکر میں پڑے ہوئے ہیں ہم لوگ. سب اسی چکر میں پڑے ہوئے ہیں. قرآن تو کہتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. بولے یہ سارا فساد تو تمہارے ہاتھوں کی کارستانی ہے، یہ تمہاری کارستانی ہے، تمہاری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے، تمہاری بدعمالیوں کی سزا ہے، یہ تمہیں مل رہی ہے. لیکن ہم اس پہ غور کرنے تیار نہیں ہیں، اپنے آپ کو فرشتہ سمجھتے ہیں. بولے ہم کس کا کیا بگاڑے، ہم کس کو کیا نقصان پہنچائے، ہم کس کا کیا برا چاہے، ہم تو ہمیشہ بھلائی میں رہتے ہیں، ہم کسی کا کوئی برا نہیں کرے. ہم، ہماری بیوی، ہمارے بچے فرشتے ہیں، ہم کچھ کرے ہی نہیں. ساری دنیا بری ہے، اچھے کون ہے؟ میں اور میری فیملی، میں اور میرے بچے، میں اور میرے گھر والے. بھلے لوگ مجھے دیکھ نہیں سک رہے، ہماری ترقی ان کو بھاری نہیں، ہماری محبت ان کو آنکھوں میں جچری نہیں. اس لیے کیا ہوا صاحب؟ بھلے کرا دیے. کیا کرنا چاہیے؟ بھلے عامل صاحب کے پاس جانا چاہیے. اب عامل صاحب کچھ چیزیں دے دیتے ہیں، اس کے اوپر ایسا یقین، اس کے ساتھ ایسا عقیدہ. اب وہی کام کر رہے ہیں جو وہ بتا رہے ہیں، اور پھر کہہ رہے ہیں کہ اللہ مدد نہیں کر رہا. سچ اپنے دل سے پوچھ کے دیکھو کہ ہم اس پورے معاملے میں اللہ سے مدد کہاں طلب کر رہے ہیں؟ کبھی کسی مزاور کے پاس جا رہے ہیں، وہ بے نمازی وہاں بیٹھا ہوا ہے، ہاتھ میں ایک جھاڑو لے کر، وہ سر پہ جھاڑو مار رہا ہے، اور وہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ بس حالات میرے سدھر جائیں گے. وہ بے نمازی عامل کے پاس جاتے ہیں، وہ تھوڑا اونٹ، تھوڑا لوبھان، تھوڑے پلیتے دیتا ہے. اب آپ سمجھتے ہیں کہ میرا کام بن جائے گا، بلکہ یہاں تک وہ کہہ دیتا ہے جو بھیجا ہے اسی کی طرف لوٹا دوں گا. ہم خوش ہو جاتے ہیں، بولے عامل صاحب بولے جدھر سے آیا ادھر بھیج دیتا ہوں، بول رہے اللہ. آپ غور کرو اس پورے معاملے میں ہم نے اللہ سے مدد کہاں طلب کی ہے؟ کہاں مانگی ہے مدد اللہ سے؟ بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا، تصور کرائے ہیں. بیٹے کو نوکری نہیں مل رہی، کرائے ہیں. بیٹے کو US کا ویزا نہیں ملا، بولے کرائے سو ہے. دکان نہیں چل رہی، بولے کرائے سو ہے. اس پورے معاملے میں ہم اللہ کی طرف کا رجوع ہوئے ہیں. وہ کسی نے کہا نا، جب تک بے وقوف زندہ رہتے ہیں عقل مند بھوکا نہیں مرتا. ہم سارے بے وقوف بن کر، وہ ایک جھاڑو لے کے بیٹھا سر پہ مار رہا ہے، وہاں جا کے پیسے ڈال رہے ہیں. بے وقوفی نہیں ہے یہ؟ کیا کر رہے ہیں ہم لوگ؟ اور شکوہ اللہ سے کر رہے ہیں کہ صاحب مدد نہیں آ رہی. ارے صاحب آپ کبھی وضو بنا کے مصلی بچھائے؟
2 رکعت صلاۃ الحاجات کی نماز پڑھے، اپنے حالات کو اللہ کے سامنے پیش کیا، اپنے مسائل کو اللہ کے سامنے رکھا، اپنی پریشانیاں بیان کر کے اللہ کے سامنے رویا اور گڑ گڑایا، کچھ نہیں کیا۔ ہمارا خیال یہ ہے کہ ہم اپلیکیشن کے بغیر، اپلیکیشن دینا نہیں چاہتے اللہ کی بارگاہ میں، مگر منظوری ضرور چاہتے ہیں۔ بولے بلا اپلیکیشن کے سینکشن کر دیجئے۔ دنیا کے سارے کاموں میں اپلیکیشن بھی دیں گے، پیروی بھی کریں گے، پھر جا کے سینکشن ہوگا۔ لیکن اللہ کا معاملے میں ہمارا مزاج یہ ہے کہ ہم اپلیکیشن ہی دینے تیار نہیں ہیں، لیکن سینکشن لیٹر لینے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ دوستو، یہ ہمارے عقل کے لٹ جانے کی علامت نہیں ہے؟ کیا یہ ہمارے عقل کے دیوالیے پنے کی علامت نہیں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا استعینوا بالصبر والصلاح، 2 اصول بتائے ہیں اللہ سے مدد چاہنے والوں کے لیے، 2 اصول، 2 ضابطے بتائے ہیں۔ بولے یہ 2 کام کرو پھر مدد ملے گی۔ اگر یہ 2 کام نہ کر کے تم مدد چاہتے ہو، بولے تمہارے لیے اصول نہیں بدلے گا، ہمارا اصول نہیں بدلتا۔ لا تبدیل لکلمات اللہ ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا۔ اللہ کی سنت نہیں بدلتی، اللہ کا طریقہ کار نہیں بدلتا، اللہ کا اصول نہیں بدلتا، اللہ کا ضابطہ نہیں بدلتا۔ آپ کی وجہ سے اللہ قانون نہیں بدلیں گے۔ 2 چیزیں بیان فرمائی۔ پہلی چیز فرمائی کہ جو حالات تمہارے اوپر آئے ہیں پہلے اس پہ صبر کرو، اور اس کو اس کا بھیجا ہوا، اس کا بھیجا ہوا، اس کی کارستانی، اس کی کارستانی سمجھنے کے بجائے یہ سمجھو کہ یہ میری بدعمالیوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ یہ جو کچھ میرے ساتھ حالات ہیں یہ میری بدعمالیوں کی سزا ہے، نتیجہ ہے۔ اب خود کو فرشتہ سمجھنے والے اپنے آپ کو قصوروار کیسے سمجھیں گے؟ میں اچھا، میری فیملی اچھی، میں اچھا، میرے بچے اچھے، ہم تو دودھ کے دھلے ہوئے ہیں، فرشتے ہیں ہم لوگ تو اس تصور میں جی رہے ہیں۔ جبکہ کتاب میں ایک حکایت لکھی ہے جس میں یہ فرمایا گیا کہ ایک بزرگ کا گھوڑا جب بدکنے لگا تو انہوں نے اپنے اعمال پر غور کرنا شروع کیا کہ یہ گھوڑا میری نافرمانی کیوں کر رہا ہے؟ کہیں یہ میری بدعمالیوں کی وجہ سے تو نہیں ہے؟ ایک تربیت یافتہ گھوڑا کیوں بدک رہا ہے، کیوں نافرمانی کر رہا ہے؟ کہیں یہ میری بدعمالیوں کا نتیجہ تو نہیں ہے؟ وہاں گھوڑا نافرمانی کرتا ہے تو خود کو اللہ کا نافرمان تصور کرنے لگتے تھے کہ کہیں مجھ سے کوئی قصور تو نہیں ہوا کہ اللہ نے گھوڑے کو میرا نافرمان بنا دیا۔ آج ہم اپنے اعمال پر غور کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ کہیں یہ حالات میری بدعمالیوں کی وجہ سے تو نہیں ہو رہے۔ اپنی بدعمالیوں پر نظر ڈالنے کے بجائے کبھی سسرال والوں کے سر پہ گھڑا پھوڑ دیا، کبھی رشتہ داروں کے سر پہ گھڑا پھوڑ دیا، کبھی آزو بازو والوں کے اوپر گھڑا پھوڑ دیا، بولے انہوں کرائے سو ہے، انہوں کرائے سو ہے، انہوں کرائے سو ہے، انہوں کرائے سو ہے۔ اسی چکر میں جی رہے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کسبت ایدی الناس، بولے یہ تیرے ہاتھوں کی کمائی ہے، یہ تمہاری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ گھوڑا بدکتا تھا
تو اعمال پر غور کرتے تھے، آج اولاد نافرمان ہو گئی، کوئی غور کرنے تیار نہیں کہ یہ میری بدعمالیوں کا نتیجہ تو نہیں ہے کہ میری اولاد میری نافرمان ہو گئی۔ بولے نہیں میرے بچے اچھے ہیں، دراصل کوئی کرائے سو ہے، بچے خلاف ہو گئے میرے۔ بولے بچہ شادی سے پہلے بہت اچھا تھا، شادی کے بعد بولے بہو کرائی سو ہے، یا اس کے سسرال والے اپنی طرف کر لینے کے لیے کرائے، جیسا کہ ان کے بیٹے کے پاس قارون کا خزانہ ہے۔ جس پلنگ پہ سویا وہ بھی منگے لائزو ہے، جس گاڑی پہ پھر رہا وہ بھی بھیگ کی ہے، جن برتنوں میں کھا رہی وہ بھی منگے لائزو ہے، جس فین کی اور کولر کی ہوا اور اے سی کی ٹھنڈک لے رہا وہ بھی بھیگ کی ہے۔ اب اس بیٹے کے بعد ہے کیا جو سسرال والے اس حاتم طائی کو دیکھ کے جلیں گے؟ دماغ ہمارا کہاں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا استعینوا بالصبر، تمہارے اوپر جو حالات آئیں گے پہلے ان حالات کو اللہ کے بھیجے ہوئے سمجھو کہ یہ حالات اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں۔ شاید میری بدعمالیوں کی وجہ سے، میری نافرمانی کی وجہ سے، خدا سے بغاوت کی وجہ سے، رسول کے طریقوں سے فرار اختیار کرنے کی وجہ سے، دین اور اسلام کے خلاف زندگی گزارنے کی وجہ سے، اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں سے ہٹ کر جینے کی وجہ سے شاید اللہ نے میرے اوپر یہ حالات بھیجے ہیں۔ میرے بے نمازی ہونے کی نحوست تو نہیں ہے یہ، میرے گھر میں اللہ کا قرآن رکھا ہوا ہے، میں اخبار تو پڑھتا ہوں قرآن نہیں پڑھتا، کہیں اس کی نحوست تو نہیں ہے یہ؟ فجر کے وقت میں سارا میرا گھر سوتا رہتا ہے، کہیں وہ تو نحوست نہیں ہے؟ بغیر عشاء پڑھے سارا گھر سو جاتا ہے، کہیں اس کی نحوست تو نہیں ہے؟ یہ غور کرنے کوئی بھی تیار نہیں ہے۔ مگر مدد اللہ کی ضرور چاہیے۔ اچھا مدد آئے گی، دعا کریں گے؟ بولے بغیر دعا کے مدد چاہیے، دعا بھی نہیں کریں گے، ہم اپلیکیشن نہیں دیں گے مگر سینکشن لیٹر ضرور چاہیے۔ میرے بھائیوں یاد رکھو، اللہ کبھی اپنا اصول نہیں بدلتا، چاہے ہم لاکھ پریشان ہوں، لاکھ ہم پریشان رہیں، اللہ اپنا اصول نہیں بدلتا۔ اللہ کی مدد اگر چاہتے ہیں، دو باتیں اللہ نے فرمائی۔ پہلی بات فرمائی استعینوا بالصبر، مدد طلب کرو اللہ کی صبر کے ساتھ۔ ہاں جو حالات آئے ہیں اس کو اپنی بدعمالیوں کا نتیجہ سمجھے، گناہوں کی نحوست سمجھے، اپنی غلط کاریوں کی وجہ سمجھے، اس کے بعد اللہ کی طرف رجوع کریں۔ ان پریشانیوں کو زمانے کو سنانے سے کچھ نہیں ملنے والا ہے، زمانے سے بیان کرنے سے کچھ نہیں ملنے والا ہے۔ ان مصائب پر، ان تکلیفوں پر، ان پریشانیوں پر صبر کرے اور یہ سوچے کہ یہ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، لہذا میں اللہ کی طرف رجوع کروں۔ دوسری بات اللہ نے فرمائی والصلاۃ، اللہ سے مدد طلب کرو نماز کے ذریعے سے، ایک صبر کے ذریعے سے، ایک نماز کے ذریعے سے۔ اگرچہ کہ صبر صرف پریشانیوں میں کیے جانے والے صبر کا نام ہی صبر نہیں ہے، اس کی تفصیل ہے، جمعہ میں اتنا وقت ہوتا نہیں کہ تفصیل بیان کر سکے۔ دو چیزیں بیان فرمائی، صبر کرو، نماز پڑھو، تب اللہ کی مدد آئے گی۔ ایک صبر، ایک نماز، دونوں چیزیں بھی نہیں ہیں۔ اب نماز کا کیا کہنا، ہفتے میں ایک دن ماشاءاللہ پڑھ لیتے ہیں اکثر لوگ، مگر 2 رکعت پڑھتے ہیں، وہ بھی پوری نہیں پڑھتے۔ اب نماز ہو جانے دیجئے، دیکھیے نیچے
آدھی مسجد خالی ہو جاتی ہے۔ یہ ہماری نماز کا حال ہے۔ ہفتے میں ایک دن پڑھیں گے، وہ بھی 2 رکعت پڑھیں گے۔ کیوں؟ نماز کو نماز سمجھ کر نہیں پڑھا جا رہا ہے، نماز کو ایک فارمیلٹی سمجھ کر پڑھا جا رہا ہے۔ ایک فارمیلٹی ہے جمعہ پڑھنا، 2 رکعت پڑھ لو چلے جاؤ۔ ایک بڑی اکثریت آپ دیکھتے رہیے، میں دیکھتے رہتا ہوں، خطبہ ختم ہونے تک بھی سیڑھیاں چڑھتے رہتے ہیں، جبکہ عربی خطبہ شروع ہونے کے بعد مسجد میں داخل ہونے والے کا نام جمعہ کی نماز پڑھنے والوں میں نہیں لکھا جاتا ہے۔ بولے نہیں لکھا گیا تو نہیں لکھا گیا، ہم کو سا نماز پڑھنے آ رہی، فارمیلٹی کے لیے آ رہی۔ ایک فارمیلٹی ہے، جمعہ کے دن جانا، جا رہے ہیں، 2 رکعت پڑھیں گے چلے جائیں گے۔ اب ایسے آدمی پر اللہ کی کیا مدد آئے گی جو ہفتے میں 1 مرتبہ نماز پڑھتا ہے، وہ بھی پوری نہیں پڑھتا، 2 رکعت پڑھتا ہے۔ تو 2 باتیں اللہ نے مدد کے سلسلے میں فرمائی، ایک یہ ہے کہ صبر کرو، صبر کے ساتھ اللہ کی مدد آئے گی، دوسری نماز کے ساتھ۔ جب یہ دو چیزیں کرو گے، اس کے بعد مدد طلب کرو گے، آگے اللہ نے قرآن میں فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جب یہ 2 کام کریں گے تو پھر اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت آئے گی۔ جب یہ 2 طریقوں سے آدمی اللہ کی طرف رجوع کرے گا، ایک صبر کرتے ہوئے، دوسرے نماز کے ذریعے سے، پھر اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرے، اللہ تعالیٰ مدد فرمائیں گے۔ یہ ضابطہ، یہ اصول اللہ سے مدد طلب کرنے کا بتایا گیا ہے۔ اب اس ضابطے اور طریقے کو بازو رکھ کر اب اپنی من مانی کرے، اپنی مرضی کے مطابق کرے، اور اس کے بعد یہ چاہے کہ اللہ تعالیٰ مدد فرمائے، نہیں، اللہ تعالیٰ مدد نہیں فرمائیں گے، اس کو حالات کے حوالے کر دیں گے، اس کو حالات کے حوالے کر دیا جائے گا۔ جب تجھے ہماری ضرورت نہیں تو ہم تجھے حالات کے حوالے کریں گے۔ اب جب حالات کے حوالے ہوگا تو لوگوں کی ٹھوکروں میں پڑے گا، لوگوں کی ٹھوکروں میں پڑے گا۔ وہ ایک دیہاتی آدمی ایک راستے سے گزر رہا تھا، بچے فٹ بال کھیل رہے تھے، تو اس نے کبھی دیکھا نہیں تھا، نہ وہ فٹ بال کے بارے میں جانتا تھا، تو وہ بھی تماشائی بن کر کھڑا ہو گیا۔ سب کھڑے ہوئے ہیں، میں بھی کھڑا ہوا ہوں، دیکھ رہا ہے۔ بازو والے آدمی، ایک عقل مند اور سمجھدار آدمی ان کے بازو کھڑا تھا، تو اس نے پوچھا کہ صاحب یہ 20 22 25 آدمی مل کے ایک بال کو کیوں پیٹ رہے ہیں، کیوں لات مار رہے ہیں اس کو؟ بولے کبھی ادھر سے مارے ادھر جا رہا ہے، ادھر سے مارے ادھر جا رہا ہے، یہ کیوں مار رہے ہیں اسے؟ بڑا دانا، بڑا سمجھدار آدمی تھا۔ اس نے جواب دیا کہ بیٹے قصور بال کا ہے کیونکہ وہ اندر سے خالی ہے، وہ اندر سے خالی ہے۔ اگر وہ اندر سے خالی نہ ہوتا، اندر سے بھرا ہوا ہوتا، تو کیا مجال کوئی اسے لات مارے؟ دوستو آج ہم اندر سے خالی ہیں، اسی لیے لوگوں کی ٹھوکریں کھاتے پھر رہے ہیں، پھوکل ہیں ہم اندر سے۔ جو ایمانی قوت، جو ایمانی طاقت ہمارے اندر ہونا چاہیے تھا، آج ہم اس سے خالی ہیں۔ جو ایمانی جوش، جو ایمانی ولولہ، اللہ سے اس کا تعلق، نبی سے اس کا رشتہ، دین کے ساتھ اس کی والہانہ محبت، اعمال کی طاقت، دعاؤں کی قوت مومن کے اندر باقی نہیں رہی، ٹھوکل ہو گیا۔
تو لوگ اسے ٹھوکریں مار رہے ہیں، کبھی ادھر گرتا ہے، کبھی ادھر گرتا ہے، کبھی یہاں گرتا ہے، کبھی وہاں گرتا ہے۔ جب ایمانی طاقت سے آدمی لیس ہو، ایمانی قوت اس کے اندر ہو، تو پھر کیا مجال کوئی اسے ہاتھ لگائے۔ تو اپنے اندر ایمانی قوت پیدا کرو، ایمانی طاقت پیدا کرو، اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کرو۔ دنیا کے چاہے کسی طاقتور سے، طاقتور انسان سے آپ کا تعلق قائم ہو جائے، وہ آپ کا مقدر نہیں بدل سکتا۔ مقدر تو رب بدلتا ہے، حالات تو رب بدلتے ہیں، پریشانیوں سے راحتوں کے میدان میں اللہ لے آتا ہے۔ لہذا مومن کا تعلق اپنے رب سے مضبوط ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد